بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ صدیوں سے انسان کی آنکھیں آسمانوں کی وسعتوں اور پہاڑوں کی بلند چوٹیوں میں چھپی حقیقتوں کو تلاش کرتی آئی ہے، اور انہیں پر اسرار مقامات میں ایک نام آج بھی داستانوں، لوک روایات اور اسلامی اشاروں میں زندہ ہے۔ کوہ قاف، وہ مقام جہاں جنات کی سلطنتیں ہیں، پریوں کی محلات ہے اور انسانوں کی پہنچ سے بہت دور ایک عجیب و غریب دنیا آباد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کھولیں گے کوہ قاف کی وہ راز جنہیں صدیوں سے لوگ کہانیوں، کرامات اور حکایتوں میں بیان کرتے آئے ہیں۔ تو تیار ہو جائیے ایک ایسے سفر کے لیے جو حقیقت اور افسانے کے درمیان کہیں چھپا ہوا ہے۔ کوہ قاف یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک ایسا پہاڑ ابھرتا ہے جو آسمانوں کو چومتا ہے، بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور دنیا کے کنارے پر کھڑا ہے۔ قدیم اسلامی اور مشرقی داستانوں میں کوہ قاف کو زمین کا آخری پہاڑ سمجھا جاتا ہے۔ بعض روایت کہتی ہے کہ یہ پہاڑ پوری دنیا کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ علماء نے اس مقام کو حقیقی جغرافیہ کے بجائے عجائب اور اسرار کے مرکز کے طور پر بیان کیا ہے۔ امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ کوہ قاف جب بھی داستانوں میں آتا ہے تو حقیقت نہیں بلکہ روایتی اور تمثیلی بیان ہوتا ہے۔ ایسی جگہ جو انسان کی عقل سے باہر مگر تصور میں زندہ رہتی ہے۔ لوگ کہانیوں میں کوہ قاف کو جنات اور پریوں کے سلطنت کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہی بادشاہوں کی شیش محل، طلسماتی دروازے اور حیرت انگیز مخلوقات کی بستیاں بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ قاف ایک عظیم بادشاہ ہے، شاہی جن جیسے بعض روایات میں ملکہ طائر یا سلیمان کے تابع جنات کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نوری پریاں چاند کی روشنی میں رقص کرتی ہے، جہاں آگ سے بنے قبیلے بادلوں کے درمیان اپنے محلات تعمیل کرتے ہیں، جہاں انسان کا قدم پہنچنے تو یا تو عزت ملتی ہے یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے۔ یہ قصے حقیقت نہیں لیکن صدیوں پرانی داستانیں ضرور ہے جنہیں سن کر آج بھی انسان کی روح میں ایک اجنبیت سے تیر آ جاتی ہے۔ اسلامی روایات میں کوہ قاف کا ذکر زیادہ تر قصہ گوئی اور حکایات میں ملتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس کا کوئی براہ راست ذکر نہیں ہے۔ علماء نے واضح کیا ہے کہ کوہ قاف ایک تمثیلی پہاڑ ہے۔ یہ قدیم عرب، پارسی اور وسطی ایشیا لوگ داستانوں کا حصہ ہے۔ اس کا اصل مقصد تصوراتی دنیا بنانا ہے جہاں اچھی اور بری مخلوقات کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تاہم یہ بات حقیقت ہے کہ جنات کا وجود حقیقی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بارہا آیا ہے، ان کے قومیں، ان کی طاقت، ان کا جینا مرنا سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ مگر کوہ قاف کی محل، جنتی پریاں، طلسماتی بادشاہ، یہ سب افسانوں دنیا کا حصہ ہے نہ کہ اسلامی عقیدہ۔ ہمارے علاقے کے لوگ کہانیوں میں کوہ قاف کا ذکر بہت ملتا ہے۔ مثلا ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک شہزادہ کوہ قاف کے پری سے محبت کر بیٹھا۔ وہ اس سے محل حاصل کرنے کے لیے 7 دروازے، 7 وادیاں اور 7 آزمائشیں گزرا۔ بعض کہانیاں بتاتی ہے کہ کوہ قاف میں ایک ایسی جھیل ہے جس میں اپنے عکس دیکھنے والا انسان اپنی اصل شکل کو بیٹھاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنات کا ایک قبیلہ ہر سال کوہ قاف کے دامن میں جمع ہوتا ہے جہاں وہ اپنی بادشاہت کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سب قصے حقیقت سے دور ہے مگر دلچسپی، مہم جوئی اور اسرار کا ایک ایسا موقع ہے کہ آج بھی لوگ ان کا سن کر مہوّا ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، کیا کوہ قاف واقعی موجود ہے؟ علماء، مفسرین اور محققین کا متفقہ جواب ہے نہیں۔ کوہ قاف حقیقت میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، یہ ایک دیومالائی تصور ہے جو انسانوں کے خوب تخیل، عجائبات اور پر اسراریت کا مجموعہ ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں نبی ہو تب بھی انسان کی دنیا میں ایسے خیالات اور داستانیں بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے تخیل کو جگاتی ہے، ہماری اندر تلاش کا شوق پیدا کرتی ہے اور ہمیں ان زمانوں کی یاد دلاتی ہے جب لوگ کہانیوں کے ذریعے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوہ قاف ایک ایسا نام جو حقیقت میں موجود نہیں مگر ہماری کہانیوں، ہماری نسلوں اور ہمارے تہذیب میں ہمیشہ زندہ رہا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی دنیا صرف ظاہری نہیں بلکہ تخیل، اسرار اور حیرتوں سے بھی بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے خیالات کمنٹ میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں پر اسرار دنیا کی ایک اور دروازے کی چابی آپ کے ہاتھ میں رکھ سکے۔ اللہ حافظ۔